إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قابل احترام سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن مجید سورۃ الروم، اس کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی. مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے، 84 نمبر سورہ ہے اور 60 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کی، اور انسانیت کی تخلیق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، اور آدم علیہ السلام سے اس کا ایک جوڑا بنایا اور اسی مرد و عورت کو باہم میاں بیوی کا درجہ دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت میں کیا بھی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کے زوج کو یعنی اس کے جوڑے کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی سے پھر بہت سے مرد و عورت جو ہے وہ زمین پر پھیلائے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور ایک دوسرے سے رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اس آیت سے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے اسی سے ایک عورت کو تخلیق کیا اور ان کو میاں بیوی کا درجہ دیا. آپ دیکھیں ہر رشتہ اس کی اساس یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ یہ ہر رشتے کی اساس ہے. آج آپ کو جو ماں باپ نظر آ رہے ہیں یہ کل کسی میاں بیوی کے اشتراک سے وجود میں آئے تھے. آج آپ کو جو بیٹے نظر آ رہے ہیں یہ میاں بیوی کے اشتراک سے ہی وجود میں آئے ہیں، اور آج آپ کو جو بیٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی میاں بیوی کے اشتراک سے ہی وجود میں آئی ہیں. اسلام نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ اس سے جو ہے وہ نسل انسانی میں اضافہ ہوتا رہے، نسل انسانی اس سے پروان چڑھتی رہے. اور اس میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہمیں بتایا قرآن مجید میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں، کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا لباس ہیں. یہ لباس کیا کام کرتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ لباس ہمارے جسم پر ہوتا ہے، یہ ہمیں دھوپ کی تپش سے بھی بچاتا ہے. یہ اگر ہم کہیں سفر پر ہوں تو یہ ہمیں ریت کے ذرات سے بھی بچاتا ہے. یہ لباس ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی عیب ہوتا ہے یہ اس کو بھی چھپاتا ہے. تو میاں بیوی یہ ایک دوسرے کے لیے باہم لباس ہیں. یہ ایک دوسرے کی عیب پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کمیوں کو، کوتاہیوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ زحمت نہیں بنتے کہ اس کی کمی کو. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک خاوند کی جتنی برائیاں اس کی بیوی جانتی ہے اتنا معاشرے والے نہیں جانتے، اور ایک بیوی کی جتنی برائیاں اس کا خاوند جانتا ہے دوسرے معاشرے والے نہیں جانتے. اسی لیے فرمایا تم ایک دوسرے کے لباس ہو. تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ لباس ہو. تو لباس کا کریکٹر تم نے ادا کرنا ہے، لباس کا کردار تم نے ادا کرنا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا یہ رشتہ یہ باہم پروان چڑھے گا اور باہم یہ مستحکم رہے گا. اب آپ دیکھیں مرد وہ کس طرح لباس کا کردار ادا کرتا ہے. مرد گھر سے باہر جاتا ہے،
باہر کی تکالیف سہتا ہے، معاش کے حصول کے لیے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سہتا ہے، اسی طرح مختلف مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اذیتیں بھی برداشت کرتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر ایک اچھی بود و باش دینے کے لیے، ایک اچھی زندگی اور ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے وہ محنت اور تگ و دو کرتا ہے۔ عورت کیا کرتی ہے؟ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایک اچھی اپنی اولاد کی تربیت کر کے، اپنے گھر کا ایک اچھا ماحول بنا کے مرد کو ذہنی سکون دیتی ہے۔ یہاں یہ اہل ایمان کا اجتماع ہے۔ دیکھیں وہ میاں بیوی جن کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہوا، جن کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہوا، آپ اس کی ذرا اس باپ کی بھی تو ہمت دیکھیں جس نے اپنی بچی صرف ایمان کی بنیاد پر آپ کے ساتھ رخصت کر دی۔ اس ماں کی بھی تو ہمت دیکھیں جس نے اپنے بھائی کے بیٹے کے رشتے کو قربان کیا، جس نے اپنی بہن کے بیٹے کے رشتے کو قربان کیا، اور اپنی بچی جو ہے وہ صرف ایک رشتے کے اوپر وہ رخصت کر دی، اور وہ رشتہ کیا تھا؟ ایمان کا رشتہ۔ یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لوگ رشتے کرتے ہیں حسب و نسب دیکھ کے، مال و زر دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے۔ تم جب بھی رشتہ کرنا تم ایمان دیکھ کر رشتہ کرنا۔ ایمان کی بنیاد پر جو رشتے وجود میں آتے ہیں اس میں پھر زیادہ ہمیں ان ساری چیزوں کا، یعنی میں ایک بات ضمن تذکرہ کر دوں، ہم کہتے ہیں دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، اہل حدیثوں سے کہ جی آپ قرآن کی فلاں آیت کا انکار کرتے ہیں، آپ فلاں آیت نہیں مانتے، آپ فلاں حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، فلاں حدیث رسول کو آپ نہیں مانتے۔ تو تھوڑا سا اعمال کے لحاظ سے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھر بار کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی حسن معاشرت کے حوالے سے، کہ ہم کتنی آیاتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم کتنی حدیث رسول سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، ہم نے کتنی حدیث رسول کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال فرمایا یہ رشتہ میاں بیوی کا رب نے اس لیے بنایا، سورۃ الاعراف میں بتایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے جو ہے وہ سکون حاصل کرے۔ اور تلاوت کردہ آیت جو آغاز میں سورہ روم کی آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آج فطری محبت کی ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جی فطری محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یہ ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہوا، کوئی چاچے کی بیٹی نہیں تھی، ماموں کی بیٹی نہیں تھی، خالہ کی بیٹی نہیں تھی، کوئی ہم زبان بھی نہیں تھی، لیکن محبت قائم ہو گئی کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، اور محبت میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے قائم ہوئی اور اللہ رب العزت نے یہ محبت ڈالی۔ آج موضوع بھی میرا یہی ہے، حقوق زوجین، یعنی میاں بیوی کے حقوق اور بڑھتی ہوئی ناچاقیوں اور طلاق کی شرح کا جو ہے وہ احاطہ۔ اب یہ اجتماع مردوں کے لیے ہے، یہ بھی ہماری ایک بشری کمزوری ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں، کہ جی ہماری بیوی جو گھر پر ہے اس کا کام ہے ہمارے لیے کھانا بنانا، اس کا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا اور میں اس کا معاون بنوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کی ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی تربیت کرنا، لیکن باپ چونکہ معاش کے سلسلے میں مصروف رہتا ہے اسی لیے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر عائد ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہے کہ بیوی نے کھانا نہیں دیا تو ہم کہتے ہیں تو نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، بیوی نے کپڑے نہیں دھوئے ہم کہتے ہیں تو نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، بیوی نے بلانے پر وہ نہیں آئی ہم کہتے ہیں تو نے نافرمانی کی۔ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہے لیکن ہمیں اپنے فرائض کا نہیں پتہ، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا نہیں پتہ، یا ہمیں پتہ ہے لیکن ہم ادا نہیں کر رہے، اور یہ ہمارا تربیتی اجتماع ہے اور مقصد تربیت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تربیت ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والا اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، وہ اپنی بھی تربیت اس سے چاہتا ہے اور آپ کی بھی تربیت اس سے چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بیان کیا کہ یہ جو بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا، یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔
تو میں آپ کے سامنے پہلے جو ہے وہ بیوی کے حقوق ہی بیان کروں گا. مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان حقوق کا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں ہماری بیویوں کے حوالے سے، وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. بیویوں کے آپ دیکھیں کچھ حقوق تو مالی ہیں اور کچھ حقوق ہیں غیر مالی. مالی حقوق میں سب سے پہلا حق جو بیوی کا ہے وہ ہے اس کا مہر. اس کا مہر ادا کیا جائے. مہر اس کا حکم دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے. آپ دیکھیں مالک کائنات سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں بیان فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے مہر جو ہے وہ راضی خوشی دے دو. مہر ثابت ہوتا ہے یا مہر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے ادائیگی کا جب آپ کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے قبول ہے. اور اس میں مہر کا جو ہے وہ آج کل تو لکھت کا نظام ہے تو مہر کا لکھا بھی جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے. تو جب آپ قبول ہے کہہ دیتے ہیں تو مہر ثابت ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس سے جمع کرتے ہیں تو مکمل مہر ثابت ہو جاتا ہے. بہرحال یہ مہر کی ادائیگی اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلے تو جب مہر مقرر کیا جاتا ہے تو ناک اونچی رکھنے کے لیے، برادری میں نام اونچا کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ مہر لکھ دیا جاتا ہے. یا پھر از خود آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جی 52 روپے مہر، 1100 روپے مہر، اس کو سنت کا نام دے دیا جاتا ہے. مہر اسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق مہر ادا کیا جائے. اپنی طاقت کے مطابق، کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ معاشرے میں، برادری میں میری ناک جو ہے وہ اونچی رہے، لہٰذا میں اتنا مہر لکھوا دیتا ہوں جو میں ادا کس نے کرنا ہے. ہوتا تو ہمارے ہاں یہی ہے. ہمارے ہاں عموماً، سب کا نہیں کہہ رہا لیکن عموماً یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی وہ نہیں کی جاتی. مہر کی ادائیگی تب کی جاتی ہے جب بیوی کو طلاق دینے پہ آتا ہے، تب اس کو فکر ہوتی ہے کہ جی اب تو میں طلاق دوں گا تو مجھے مہر ادا کرنا ہوگا. زندگی بھر وہ اس بیوی کے ساتھ جو اس نے وقت گزارا ہوتا ہے وہ بغیر مہر کے گزارا ہوتا ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازم ہے کہ نکاح کے موقع پہ مہر ادا کیا جائے، میری یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے. لیکن ایک مرد اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کا مہر ادا کرے، اس کا مہر ادا کرے. اور جب مہر ادا نہیں کیا جاتا تو پھر ہوتا یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی چونکہ خاوند کے ماتحت آ چکی ہوتی ہے اور فطرتی طور پر محبت کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے تو بیویوں سے مہر جو ہے وہ معاف کروا لیا جاتا ہے. حالانکہ مہر کی ادائیگی اس کا حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور ہاں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ مہر معاف کر دے، اختیار ہے اس کو، لیکن مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مہر ادا کرتا ہے. وہ مہر ادا کرتا ہے کیونکہ اس کو حکم دیا. اسلام تو ایسا دین ہے، آپ دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر آزاد تمہیں مہر کی طاقت، زیادہ مہر دینے کی طاقت نہیں ہے اور کسی اپنے اسٹیٹس کی لڑکی کا رشتہ بھی کہ جس کو میں کم مہر میں جس سے نکاح کر لوں وہ بھی میسر نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تمہیں آزاد عورت میسر نہیں ہے تو تم لونڈی سے نکاح کا پیغام بھیج دو کسی کو. یعنی لونڈیوں کا تصور اس وقت تھا. تو ہمیں بھی یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہم رشتے کے حوالے سے اوپر تو ضرور دیکھتے ہیں، ہمیں نیچے بھی دیکھنا چاہیے. جو جوان یا جو نوجوان ساتھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں رشتہ نہیں مل رہا تھا، ہم نے اس لیے مشرکہ لڑکی سے نکاح کیا، ان کے لیے میں بخاری کتاب الرقاق کی وہ حدیث ہی ان کو یاد دلاؤں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے دیکھے تاکہ اس کے اندر صبر اور شکر کی روش پیدا ہو. تو اپنے سے نیچے آپ رشتہ ڈھونڈیں، اپنے لیول سے تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، آپ رشتہ ڈھونڈیں، آپ کو کیوں نہیں ملے گا. لیکن یہاں جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، فرمایا تم، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، تم ان لونڈیوں سے نکاح کر لو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر معروف کے مطابق ادا کرو. اسی طرح فرمایا کہ بیوی کا جو نان نفقہ ہے، یہ مالی حقوق میں دوسرا حق ہے کہ نان نفقہ بیوی کا یہ مرد کے ذمہ ہے. یہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے اس کی ضروریات پوری کرے. بیوی جب آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ نے صبح ماسٹر صاحب کی تقریر میں بھی یہ جملے سنے تھے
کہ جب وہ نکاح میں آ جاتی ہے مرد کے تو وہ اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر وہ مرد کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اور یہ بات میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ خواتین کا کام نہیں ہے کہ وہ معاش کے لیے گھر سے باہر نکلیں، یہ کام مرد کا ہے. مرد کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانے پینے کا رزقہن، کھانے پینے کا، وَكِسْوَتُهُنَّ پہننے کا، کپڑے کا، بالمعروف معروف کے مطابق بندوبست کرے. اب یہ معروف کیا بلا کا نام ہے جو بار بار یہ لفظ آ رہا ہے معروف کے مطابق بندوبست کرے؟ یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اپنی بیوی کو گوشت کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو گوشت کھلائیں. آپ کنجوسی کرتے ہوئے اپنے بیوی کو روزانہ دال اور سبزیوں پر نہ ٹرکائیں. یہ معروف اس چیز کا نام ہے. معروف اس چیز کا نام ہے آپ کی بیوی کے پاس ایک سہولت نہیں ہے، مثال کے طور پر کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کی سہولت نہیں ہے اس کے پاس، وہ ہاتھوں سے دھوتی ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اس کو یہ سہولت دیں، اس کو یہ سہولت دیں. اور اسی طرح استری ہے. میں بہت سارے ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی بیویوں نے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں تو واشنگ مشین کا تصور بھی نہیں ہے، اور میں ان کے فائنینشل اسٹیٹس کو بھی جانتا ہوں کہ وہ لے سکتے ہیں، لیکن کیا وہ رہتے 21ویں صدی میں ہے اور گھر کو وہ رکھنا چاہتے ہیں 19ویں صدی میں. یعنی 19ویں صدی میں جب واشنگ مشین نہیں تھی، استری نہیں تھی، رہ رہے وہ 21ویں صدی میں ہے، گھر پہ وہ ماحول 19ویں صدی کا رکھنا چاہتے ہیں. آسائش اور سہولیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دین وہی رہے گا جو آج سے 1400 سال پہلے، دین نہیں بدلے گا، لیکن جو سہولیات آج آپ دے سکتے ہیں اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے وہ آپ ضرور دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی کی ضروریات پوری کرنا، مثلا کھانا پینا، رہائش، یہ سب کچھ جو ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے. سورہ طلاق میں مالک بیان فرماتا ہے، دیکھیں 2 قسم یا 3 قسم کے اسٹیٹس لے لیں، ایک اپر کلاس، ایک مڈل کلاس، ایک لوور کلاس. اب یہاں وہ باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے، اور وہ باپ بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ باپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بیٹیاں ابھی جوان ہو رہی ہیں. میں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اس وقت بھی آئیں جب آپ ان کو گھر گرستی بھی سکھاتے ہیں کہ گھروں میں بیٹا کیسے گزارا کیا جاتا ہے، خاوند کے ساتھ کیسے کوآپریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک کمزوری آپ کو معاشرے میں عام ملے گی. بچی 16 سال کی ہوتی ہے، میٹرک کرتی ہے، اس کے بعد بچی کو جو ہے وہ کالج میں داخلہ دلا دیا جاتا ہے، بچی انٹر کر لیتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد بچی یونیورسٹی چلی جاتی ہے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنا حق ہے، لیکن جیسے ہی بچی کی گریجویشن یا اس کی ایک ڈگری یا MBBS کی ڈگری یا بیچلر آف انجینئرنگ یا اس طرح کی ایک پروفیشنل ڈگری جب اس کی پوری ہوتی ہے، ہم فوراً اپنی بچی کا بیاہ کرا دیتے ہیں. میرا سوال ہے، جس بچی کا ہم بیاہ کرا رہے ہیں اس کو ابھی تک تو ہم نے تعلیم کے میدان میں رکھا ہے، یہ گھر کے ماحول میں اس کو ہم کب ایڈجسٹ کریں گے؟ کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں مرد کی ذمہ داری اگر نان نفقہ کمانا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر اس کے مال کو بے جا خرچ نہیں کرے گی، اس کے گھر کی جو ضروریات ایک بیوی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گی. تو بچیوں کی تربیت کے بغیر بچیوں کو رخصت نہ کریں، بچیوں کی پہلے ذہنی تربیت کریں. 2 مہینے لگائیں، 4 مہینے لگائیں، اپنی بچیوں کو ٹائم دیں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹا جس سے میں تمہارا رشتہ میں نے کیا ہے اس کی مالی حیثیت مجھ سے تھوڑی کم ہے، تم اس سے وہ ڈیمانڈز نہ کرنا جو تم مجھ سے کرتی ہو، تم اس کے ساتھ گزارا کرنا. یہی حکم ہے قرآن کا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خرچ کرے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. یعنی کشادگی والا جس کو اللہ نے آسائش کیا کہتے ہیں مالی وسعت دی ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے، اور جس کو مالی تنگی دی ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے. فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو رزق کی تنگی ہو فَلْيُنْفِقْ، وہ اس کے حساب سے خرچ کرے. مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اس کو اللہ نے دیا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. تو خرچ کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اب بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے
کہ اس کو تو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، وہ شہر میں رہتا ہے، ماں باپ اس کے دیہات میں رہتے ہیں، تو ماں باپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک سہولت اس کے ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو وہ شہر کے اندر اپنی بیوی کو بھی وہ نہیں لے کے دیتا۔ حالانکہ بیوی کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ آپ اس پر اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ ہاں ماں باپ کا حق زیادہ ہے، ماں باپ کو اگر وہ سہولت آپ دے سکتے ہیں تو پہلے ان کو دیں، بعد میں آپ اپنے لیے وہ سہولت حاصل کریں، یہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ لیکن صرف اس بنیاد پر، جیسے ایک گاؤں کی میں آپ کو بات کروں، بعض ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا جا سکتا، ویسے ہی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب کراچی یا سرگودا یا لاہور یہ گرم علاقے ہیں، اور شہر کے اندر ایک بندہ رہتا ہے، کہتا ہے چونکہ میرے ماں باپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے لہٰذا میں تمہیں بھی اے سی نہیں لگا کے دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے یہ۔ ہاں اگر وہ آپ کے ماں باپ اس چیز کی ان کو ضرورت ہے، آپ پہلے ان کو دیں، بعد میں آپ اپنے لیے رکھیں۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ گاؤں دیہات کے اندر جو ہے وہ واٹر کولر اور ان چیزوں کا رواج نہیں ہے لہٰذا میں تمہیں شہر کے اندر بھی نہیں لے کے دوں گا، یہ سوچ غلط ہے۔ اور ایسی باتیں جب سننے کو ملتی ہیں تو تعجب ہوتا ہے ان والدین پر جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی اور ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ بچہ، یہ لڑکی کو اس کی مطلب کہ ایک اپنی حیثیت کے مطابق وہ رکھ بھی سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یا اس کی سوچ کیسی ہے۔ سوچ کو پوزیٹیو بنانا، سوچ کو مثبت بنانا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ سنت میں آپ دیکھیں گے آپ کو دلیل ملے گی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان یہ بہت حریص اور بخیل آدمی ہے اور وہ مجھے اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، الا یہ کہ میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں۔ تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں اس میں کہ میں ابو سفیان کی اجازت کے بغیر، یعنی ابو سفیان جو میرا شوہر ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے لوں؟ کیونکہ وہ تو بہت حریص اور بخیل ہے، وہ تو ضروریات کے لیے خرچ ہی نہیں کرتا یا مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے مال میں سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کر جو تجھے اور تیری اولاد کو کافی ہو۔ یعنی بیویوں کو یہ بھی حق دیا ہے اسلام نے، آپ نہیں خرچ کریں وہ آپ کے جیب سے نکال سکتی ہے، یہ بھی حق دیا ہے بیوی کو، آپ کے بغیر اجازت۔ آپ حریص اور بخیل ہیں، آپ کی بیوی آپ کے بغیر اجازت آپ کے جیب سے اپنی ضرورت کا خرچہ، کیا کہتے ہیں اس کے لیے ورڈ، کہ عیاشی نہیں، یا بہت زیادہ جی 5-5 ہزار کے سوٹ اور 10-10 ہزار کے سوٹ لینے کے لیے نہیں، ضرورت کی خرچ وہ آپ کی جیب سے بغیر اجازت نکال سکتی ہے اگر آپ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے، ان پر یعنی بیویوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دے نہ ہو۔ مرد تو آج فوراً سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے جی اسلام نے اجازت دی ہے جی بیوی کو مار سکتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہاں کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن۔ سورہ نساء، یہ الرجال قوامون سورہ نساء کی مائدہ کی ہے کہ نساء کی آیت ہے؟ نساء کی۔ فرمایا دیکھیں آپ الرجال کو پہلے کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، پہلے کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ وہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہیں سمجھتی بستر الگ کر دینا ہے، پھر نہیں سمجھتی وضربوہن، پھر مارنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے۔ اور مارنے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ اس کو شدید تکلیف ہو یا اس کو چوٹ آئے، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ تو مارنے کا کب حکم ہے؟ پہلے سمجھانا ہے، پھر اس کا بستر الگ کرنا ہے اور پھر مارنا ہے۔ یہاں بات کا آغاز ہی مار سے ہوتا ہے، بات کا آغاز ہی بد کلامی سے ہوتا ہے، اور مارنے کے لیے انتخاب ہی سب سے پہلے چہرے کا کیا جاتا ہے۔
آج یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا عورت مارچ، اور 8 مارچ کو جو ہے وہ عورت ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اس میں مردوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے، مرد اس میں قصوروار ہیں۔ مردوں نے عورت کو گھر کے کچن کی ایک بھٹی میں ڈھکیل دیا ہے۔ بنیادی حقوق عورت کے وہ مرد ادا نہیں کر رہے، یہ تلخ حقیقت ہے۔ بنیادی حقوق سے مراد جو خود پہنو، اچھا پہنتے ہو، برانڈ پہنتے ہو، اس کو بھی پہناؤ۔ آپ خود کٹ پیس اور ہلکا پہنتے ہو، اس کو بھی اسی لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، اپنی حیثیت کے مطابق تو اس پر خرچ کرو۔ کہیں نہ کہیں مردوں نے عورتوں کو صرف گھر کے اسی کام کے لیے رکھ دیا ہے کہ جیسے کام والی کی حیثیت ہوتی ہے۔ کام والی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جو گھر میں نوکرانیاں کام والی ہوتی ہیں ان کی یہی حیثیت ہوتی ہے، وہ آتے ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہیں، جھاڑو پونچھا کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، آپ کے کپڑے استری کر دیتی ہیں، کپڑے دھو دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو کہیں ہم نے اپنی بیویوں کو تو ایسا نہیں رکھا ہوا، ان کے کچھ حقوق ہیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں۔ میں آپ کو وہ حدیثیں سناتا ہوں، وقت میرے پاس اتنا تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، لیکن چند حدیثیں سناتا ہوں، شاید آپ کو لگے کہ یہ حدیثیں آپ نے اگر پہلے نہیں سنی تو آج سن لیں اور آج ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں شاید یہ حدیثیں بڑی عجیب لگیں، لیکن یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت جہاں قبروں کو پختہ نہ کرنا ہے، وہی اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاں حکم دیا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے سلام ادا کرو، وہی اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ میں مختصراً تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتا رہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر جو ہے وہ سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہمارے ہاں کچھ قصور تو والدین کا بھی ہے۔ اگر بچہ، کہیں یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، بچہ اگر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر سبزی کاٹنا شروع کر دے نا تو فوراً ہی آتا ہے اے ہونی زن مرید ہو گئے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ دیکھیں، ہم نے رشتہ ایمان کی بنیاد پر کیا ہے، ایمان کی بنیاد پر کیا ہے، اور یہ ایمان ہمیں قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری حدیث ہے، کہ اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور طرز عمل خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس سے پہلے والی بھی بخاری کی تھی، اس سے پہلے والی بھی بخاری کی تھی۔ اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور ان کا کوئی برا طرز عمل ہوتا تو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک پیار بھرے نام یعنی عائش سے پکارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بیماری میں بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ ایک جملہ پڑھا تھا، بڑا دل پر لگا کہ واقعی اس میں حقیقت ہے کہ مرد کی وفاداری اس کا پتہ چلتا ہے جب اس کی بیوی بیمار ہو، اور عورت کی وفاداری اس کا پتہ چلتا ہے جب اس کا شوہر وہ غریب ہو، یا اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، یا اس کے پاس نوکری چلی جائے، پھر اس عورت کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے۔ تو بیوی اگر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی بھی کرنی ہے، اس کی خیر خبر بھی کرنی ہے۔ اگر کل تک وہ صحت مند تھی، آپ کو کھانا پکا کے دیتی تھی، آج اگر آپ کھانا پکا سکتے ہیں تو آپ پکا کر دے دیں، آپ نہیں پکا سکتے تو باہر سے اس کی مرضی کا کھانا جو اس کی صحت کے مطابق ہو وہ لا دیں اس کو۔ کل تک وہ بچوں کو سنبھالتی تھی، بیمار ہو گئی، آج آپ سنبھال لیں۔ کل تک وہ بچوں کے لیے ان کے اسکول جانے کا اور ان کی یونیفارم اور جوتے اور یہ سب تیار کرتی تھی، آج وہ بیمار ہو گئی، آپ کر لیں۔ تو رشتہ کیسا ہوگا؟ پھر رشتہ کیسا ہوگا؟ گھر میں امن ہوگا نہیں ہوگا؟ امن ہوگا، سکون ہوگا۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا نا وہ 19ویں صدی کی سوچ سے نکلنا ہوگا۔ 19ویں صدی میں جو ایک جہالت کی سوچ ہم دیکھتے تھے کہ رائج ہے، اور یہ باتیں سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ملے گی کہ جی عورت جو ہے یہ پاؤں کی جوتی ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی کا درجہ نہیں دیا، اسلام نے لباس کا درجہ دیا۔ یہ لباس کیا ہے؟ اس پر اتنی سی بھی مٹی لگ جائے نا، اتنی سی، ہم فوراً اس کو صاف کرتے ہیں، فوراً اس کو دھوتے ہیں۔ جہاں مٹی یا کچرا لگ جائے اس کو ہم کاٹ کر پھینک نہیں دیتے۔ کرتا ہے ایسا کوئی کہ جس کے لباس پر مٹی یا کچرا لگے وہ کاٹ کر پھینک دے؟ ایسا کوئی کرتا ہے؟ تو عورت لباس ہے، ہوگی اس میں کمی کوتاہی، ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں کمی، تو کیا کرنا ہے؟ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، میں کچھ خاوند کے حقوق بھی بیان کر دوں
کہ خاوند کی اطاعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ ابو اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں شام سے آیا ہوں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے علماء اور پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا مت کرو، بے شک اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق کبھی پورا نہ کر سکے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اپنے رب کا حق پورا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ترمذی کی ایک حدیث ہے، حسن صحیح درجے کی وہ حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں بہتر ہے۔ تو یہ بھی تعلیم ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جب عورت اپنی پانچوں صلاح پڑھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ بہترین عورت شمار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت کے جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے وہ اس کو خوش کر دے، جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اپنی ذات سے متعلق معاملات میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے اور اپنے مال کو اس طرح سے صرف نہ کرے جس کو وہ ناپسند جانے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی کہ بعض ہمارے یہاں ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کی کمائی کو حرام تو نہیں قرار دیا، حرام اور حلال کے لیے نص کی ضرورت ہے، لیکن عورت کے بارے میں یہ حکم ضرور موجود ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ وہ اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھی رہے۔ عورت جب معاش کے لیے باہر نکلتی ہے تو پھر اس کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں اور اپنے شوہر کی ذمہ داریاں یہ پوری طرح ادا نہیں کر سکتی۔ معاش یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور مرد یہ ذمہ داری پوری کرے گا اور عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری پوری کرے گی۔ لیکن اگر عورت کماتی ہے اور وہ مال گھر میں خرچ کر رہی ہے تو یہ اس کے خاوند پہ احسان ہے۔ کیا ہے؟ احسان ہے۔ کیوں؟ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے مال گھر پہ خرچ کرنا، مال گھر پہ خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، اور مرد کو یہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ ابھی اسی طرح آخر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے بتاتا ہوں، جو کہ اس موضوع کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ طلاق کی وجوہات کیا ہمیں زیادہ تر نظر آتی ہیں؟ سب سے بڑھ کر جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ گھر میں دین کا نہ ہونا، سب سے بڑھ کر یہ وجہ نظر آتی ہے کہ گھر میں ماحول دینی نہیں ہے۔ وہ اسلام جو ہم ممبر و محراب سے سنتے ہیں یا ممبر و محراب پر بیان کرتے ہیں اس کو اپنے گھروں تک لے کر نہیں جاتے۔ یہاں سے ابھی آپ 2 دن کا اجتماع سن کے جائیں گے، ہم میں سے 10% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کی اب سے پہلے تک یہ سوچ ہو کہ یہاں سے جو میں سن کے گیا ہوں اس کو میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا اور اپنے گھر پر اس میں قابل عمل چیزیں جو ہیں وہ نافذ کروں گا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور گھر میں جب دین نہیں ہوتا تو گھر میں کیا ہوتی ہیں؟ ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ جب گھر میں دین نہیں، دیکھیں یہ دین سکھاتا ہے آپ کو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ ہمارے معاشرتی نظام کا حصہ ہے۔ آج مغرب کا معاشرتی نظام کیوں تباہ ہو گیا کہ وہاں لڑکے کو اپنی ماں کا نہیں پتا، لڑکی کو اپنے باپ کا نہیں پتا کون ہے، تباہ ہو گیا ان کا معاشرتی نظام۔ حقوق کی ادائیگی کا نہیں پتا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، زیادہ کھانسی کرتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں کہ وہاں رہیں جی، ان کی اچھے سے دیکھ بھال ہوگی۔ میں نہیں کر سکتا، میری بیوی بھی نہیں کر سکتی، کیوں؟ میں اور میری بیوی جو ہے وہ کمانے جاتے ہیں۔ مغرب آج تباہ ہو گیا۔ ہمیں دین نے سکھایا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ حقوق کی ادائیگی میں اعتدال کی روش اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں اور بیوی کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے رہیں۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے کہ بیوی کہے کہ یا والدین کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو تو پھر بیوی چھوڑ دینا، والدین نہ چھوڑنا، یہ میری ذاتی بات ہے۔
کیوں؟ بیوی پھر مل جائے گی، والدین نہیں ملا کرتے۔ اللہ رب العزت والدین کو جو ہے وہ سلامت رکھے۔ بہرحال شادی سے پہلے اولاد کی تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ جب اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس نہج پر اس کو بیاہ دیتے ہیں کہ وہ بھی تعلیم سے ہی فارغ ہوئی ہے، تو پھر وہاں جا کر اس کی ذہنی ہمانگی اس سے نہیں ملتی۔ یہاں آپ اس کو مہینے میں 3 دفعہ پیزا کھلا رہے تھے، اور وہاں وہ خاون سے مہینے میں جب 3 دفعہ کا مطالبہ کرتی ہے اور خاون کی وہ استطاعت نہیں ہوتی، تو پھر وہاں سے ناچاکیاں جنم لیتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بڑھ کر جو ہے وہ طلاق کی وجہ بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں غصہ اور تکرار یہ بھی طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ گھر بچانے کے لیے ضروری ہے، اور آپ میں سے جن کے بچے جوان ہیں وہ اپنے لڑکوں کو یہ نصیحت کریں، اور جن کی لڑکیاں جوان ہیں وہ اپنی لڑکیوں کو یہ نصیحت کریں کہ بیٹا غصہ اور تکرار یہ گھر کو توڑنے کا سبب ہے۔ اگر تمہارا شوہر غصے میں ہے، وہ تمہیں سنا رہا ہے، تم خاموشی کی روش اختیار کر لو، اور اگر تم بیٹی کو یہ سمجھائیں اور بیٹے کو سمجھائیں کہ جب تمہاری بیوی غصے میں ہو اور وہ جو ہے غصے اور تکرار کا اظہار کرے، تو تم خاموش ہو جاؤ، تم چلے جاؤ گھر سے، اور بیٹی کو کہیں کہ تم جو ہے وہ کمرہ چھوڑ دو جہاں شوہر جو ہے وہ غصے میں ہے اور تکرار کر رہا ہے اور غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا وہ اتنا لڑ رہے تھے کہ ان کی یہ گردن کی رگیں پھول رہی تھی۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک صاحب گئے، انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھ لو تو تمہارا غصہ جاتا رہے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے اس پر توجہ نہیں دی، اس نے کہا کہ یہ تم کیا بات کرتے ہو؟ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ شوہر ہیں، آپ کو غصہ آ گیا ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ بیوی کو غصہ آ گیا ہے، اس کی یہ تربیت کریں کہ تمہیں جب غصہ آئے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر آپ کو اپنی بیوی میں کوئی ایک برائی ایسی نظر آ رہی ہے جس سے آپ اس کو طلاق دینے کی سوچ رہے ہیں، تو اس کی ان اچھائیوں کے بارے میں سوچیں۔ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ آپ ان کی اچھائیوں کے بارے، اس بیوی کی اچھائی کا سوچیں کہ اس میں یہ اچھائیاں بھی تو ہیں، اگر یہ برائیاں ہیں تو اس کی اچھائیوں کو ان کی برائیوں پر غالب کر دیں، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے دماغ میں بیوی کی اچھائیوں کو جگہ دیتے ہیں یا برائیوں کو جگہ دیتے ہیں۔ جب آپ اچھائیوں کو جگہ دیں گے تو یقیناً آپ کا رشتہ مستحکم ہوگا، یقیناً آپ کا رشتہ پھلے گا پھولے گا، آپ کی باہمی انڈرسٹینڈنگ، باہمی آپ کی ذہنی ہمانگی وہ بڑھے گی۔ لیکن جب آپ نے اپنے دماغوں میں صرف برائیاں ہی جگہ دی ہیں تو آخر میں جا کر یہ کہیں نہ کہیں بڑھ کر وہ طلاق کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح غیر حقیقی توقعات، یہ بھی طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے ایک ایوریج عمر وہ 20 سال ہے۔ 20 سال کی عمر میں لڑکی کو بیاہ دیا جاتا ہے، عموماً بعض 25 سال میں بھی بیاہتے ہیں، بعض 20 میں بیاہتے ہیں، لیکن 20-25 سال کی عمر کی لڑکی جب آپ بیاہتے ہیں اور اس سے آپ امید رکھتے ہیں 40 سال کی میچور عورت کی، یعنی وہ بچی آپ بیاہ کر لائے ہیں 19 سال 20 سال کی، اس سے امیدیں اتنی ہی رکھیں۔ تھوڑا سا کمپیریزن کر لیا کریں، آپ کے گھر میں جو بہو آئی ہے نا اس کو تھوڑا سا اپنی بیٹی سے کمپیریزن کر لیا کریں کہ 19 سال یا 20 سال کی وہ ہے اور 19-20 سال کی آپ کی بیٹی ہے، تو آیا جس ذمہ داریوں کی امید آپ اپنی اس 19-20 سال کی بہو سے کر رہے ہیں، کیا 19-20 سال کی عمر میں آپ اپنی بیٹی سے بھی اسی ذمہ داریوں کی امید کرتے تھے؟ واقعہ افک میں جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا نا، وہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب باندی سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا، تو باندی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے علاوہ عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی کہ وہ کم عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے، بکری آتی ہے آٹا کھا کر چلی جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو یہ کمی تو عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی تھی، ذمہ داریوں کی تھوڑی سی غفلت، ذمہ داریوں میں تھوڑی پوری طرح ادائیگی نہ کرنا۔ اچھا، ایک جگہ طلاق کے بارے میں سنا کہ جی طلاق سے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹائم پہ کھانا نہیں پکاتی، ٹائم پہ جھاڑو پوچھا نہیں کرتی۔ تو میں نے تو اس کو پھر یہی جواب دیا کہ بھائی تو بیوی لایا ہے، کام والی نہیں لایا۔ بیوی لایا، اگر تھوڑا سا لیٹ کر دیا اور وجہ اس سے جب اس کی
سسر سے اس کے لڑکی کے باپ سے پوچھا، کہا جی وہ بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے. اور یہ حقیقت ہے کہ خاتون خانہ جب تک اس کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی وہ الگ طرح سے ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذمہ داریوں میں تھوڑی سی غفلت، وہ بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے گھریلو ذمہ داریوں میں تھوڑی سی سستی یا تھوڑی سی غفلت وہ آ جایا کرتی ہے. کمپرومائز کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں اور تنزیہ بھری گفتگو اس طرح ان کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے تھے یا اس سے درگزر کرتے تھے. تو ہمیں یہ بھی تو سنت اپنانی ہے نا، یا صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا سنت ہے؟ یہ بھی تو سنتیں ہیں نا، یا یہ نہیں اپنانی؟ یہ بھی سنتیں ہیں. بہرحال تشدد، بیوی کو مارنا، یہ بھی طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. مرد وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ اپنے گھر میں موجود عورت پر نہیں کرتا، اپنی طاقت اپنی بیوی کو نہیں دکھاتا، وہ اپنی طاقت مشرکین اور کفار کو دکھاتا ہے. گھر میں ایک مومنہ بچی، اس کو تم تشدد کر کے کیا اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو؟ میں نے آپ کو بتایا تشدد کی اجازت اس وقت ہے جب آپ اس کو سمجھا لیں فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. پہلے سمجھائیں، پھر بستر الگ کریں، پھر بھی نہ مانے، پھر ماریں، اور پھر چہرے پر نہ ماریں. اور پھر ایک اور بات یہاں ضمناً بتا رہا ہوں کہ مارنے کا حق وہ صرف خاوند کو ہے. سسر کو، دیور کو، ساس کو، یہ بہو کو مارنے کا کیا انگلی ٹچ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. غصے سے انگلی ٹچ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی ساس نے بہو کو مارا، جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی دیور بھابھی سے لڑ گیا. ان سے تو پردہ تھا، دیور اور جیٹھ کو تو موت قرار دیا گیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہرحال تشدد اسلام اس کی اجازت ایک خاص نہج پر آ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. آپ تلاش کریں، آپ کہیں مجھے بتا دیجئے گا، مجھے ایسی روایت نہیں مل سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو مارا ہے. آپ کو اگر ایسی روایت ملے میرے علم میں اضافہ کر دیجئے گا. ہاں اجازت ہے، بعض بیویاں لوط علیہ السلام کی بیویوں جیسی بھی ہوتی ہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، ایسی بھی ہوتی ہیں بعض بیویاں، لیکن ساری ایسی نہیں ہوتی. لیکن آج اکثریت کا حال یہی ہے کہ بیویوں کو پر تشدد اور بیویوں پر یہ ساری چیزیں یہ عام ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں. بس 5 منٹ لوں گا. بات چیت کی کمی، بات چیت کی کمی مثال کے طور پر ہم اپنی بیویوں سے گفتگو نہیں کرتے، اس سے ہر چیز چھپاتے ہیں، اس کو ٹائم نہیں دیتے. کہاں ہے جی سارا دن کام پر تھے، شام کو آئے، شام کو جی دوستوں یاروں میں بیٹھ گئے، شام کو آئے ہوٹل پر بیٹھ گئے، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. رسول یہ میں نے آپ کو تمام حدیث نہیں سنائی، وقت کم تھا. اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے، صلاۃ التہجد پڑھ کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے باتیں کیا کرتے تھے. اگر وہ جاگ رہی ہوتی تھی ان سے باتیں کیا کرتے تھے. آپ یہ بھی ایک حسن ہے رشتے کا، آپ اپنی بیویوں سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کے دل کی سنیں، اپنے دل کی سنائیں، آپ کا رشتہ مستحکم ہوگا. لیکن جہاں آپ بیوی کے پاس صرف اور صرف اس لیے جاتے ہیں جب آپ کو حاجت ہوتی ہے تو یہ رشتے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. اس کو ختم کریں، آج سے بہتری کریں، آج سے رشتوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی وجہ ہے. انڈین ڈرامے اور انڈین کلچر جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، سوشل میڈیا، موبائل، یہ بہت بڑی وجہ ہے طلاق کی. کہ جی خاتون خانہ وہ سارا دن اپنی ماں کے ساتھ میکے میں لگی رہتی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹی کیا پکایا؟ مثال کے طور پر آج ہفتہ ہے، اماں کا فون آیا، بیٹی کیا پکایا؟ بیٹی نے کہا دال پکائی ہے. اماں نے 2 دن بعد پھر فون کیا، بیٹی کیا پکایا؟ بیٹی نے کہا دال پکائی ہے. تو بیچ میں 2 دن اس نے گوشت کھایا ہے، اور وہ اماں نے فون ہی اسی دن کیا جس دن دال پکی تھی. تو ماں نے آگے سے کہہ دیا جی یہ تیرے کو دال کے علاوہ کچھ نہیں کھلاتا. بچی وہ ناسمجھ تھی، کم عمر تھی، اس کو ایک پش لگ گیا. اب وہ تھوڑی چوڑی ہو گئی. جب ماں باپ بچی کو بیاہیں تو اپنی بچی کو یہ ضرور کہیں کہ بیٹی میں نے تمہیں بیاہ دیا ہے، اب ہماری جگہ تمہارے ماں باپ وہ تمہارے ساس سسر ہیں، اب تمہارا شوہر وہ ہم سے زیادہ تمہارے لیے اہمیت کا حامل ہے. بیوی کے لیے ماں باپ سے زیادہ اس کے شوہر کا درجہ ہے، اس کا شوہر اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے، وہ اس کی فرمانبرداری کرے، اس کی اطاعت کرے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح ایک اور بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اپنی گھروں میں سوشل میڈیا کا استعمال یہ کم سے کم کروائیں. وہ جو فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. میں ایک مقرر کو سن رہا تھا،
نہیں ہماری جماعت کے باہر گئے، اس نے ایک بات کہی جو مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے کہا آپ جو مرضی ڈرامہ اٹھا لیں، جو مرضی ڈائجسٹ اٹھا لیں، جو مرضی فلم کی کوئی سٹوری دیکھ لیں، آپ کو اس میں ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو خراب کیسے کیا جاتا ہے، میاں بیوی جو ہیں ان پہ جدائی کیسے ڈالی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہیں. یہ بحث و تکرار، یہ غصہ، یہ بیوی پر تشدد، اسی طرح جو ہے بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ طلاق کی بڑی وجوہات میں ہے. مرد کہتا ہے میرے سارے حقوق مل جائیں لیکن میں بیوی کو کچھ نہیں دوں گا. اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ان کی ضرورت کا خرچ جو ہے وہ ضرور دیں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قول اور فعل کے تضاد سے بچائے اور ہمیں